اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليهم بالصالحين بحق محمد صل على محمد صلوات پھر بھی ایک مرتبہ صلوات ذرا بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم صلوات پھر بھی ذرا بلند تر صلوات اللہ میں نے آپ کے سامنے تیسرا پارہ آیہ کرسی کی پہلی آیت کو تلاوت کیا ہے جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے ارشاد ہو رہا ہے اللہ اللہ ہے سبحان یعنی کتنے یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا رہا اطمینان کے ساتھ کہا جا رہا یقین کی منزل انبیاء کی ہوتی ہے اطمینان کی منزل آل محمد کی ہوتی ہے یہاں سرکار دو عالم جو یہ فرما رہے ہیں قرآن یقین کا نام نہیں ہے اطمینان کا نام ہے یہاں اس اطمینان کے ساتھ ارشاد ہو رہا ہے اللہ اللہ ہے سبحان اور بات اللہ کی ہو رہی ہے کہ جو واجب الوجود ہے جو سرمدی ہے سرمدی اسے کہتے ہیں جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا سبحان توجہ فرمائیں وہ سرمدی ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے پروردگار جب تیری نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے کیسے تو سمجھا جائے گا تیرے سمجھانے کے لیے تو کسی کی تو ابتدا ہونی چاہیے جب تو سمجھا جائے گا تو کوئی نہ کوئی سمجھا بسم اللہ سمجھانے والا ہونا چاہیے جو بھی تیرا سمجھانے والا ہوگا وہی تیری ابتدا ہوگا وہی تیری سرمدی کی ابتدا ہوگا وہی تیری ازل کی ابتدا ہوگا وہی وجود ہی بتائے گا کہ ازل کی ابتدا کہاں سے شروع ہوگی پھر وہ جو مخلوق ہوگی وہ زمانے کی مخلوق نہیں ہوگی ازل کی مخلوق چونکہ کب اور جب کی لفظیں زمانے میں آتی ہیں آل محمد زمانے سے پہلے ہیں ان کے لیے یہ نہ کہا کریں کہ یہ کب بنے ہیں یہ کب کا تصور نہیں یہ
کب سے تصور ہی نہیں. اللہ ہے. توجہ فرمائیں ذرا, میں تھوڑی سی مشکل بات میں چاہتا ہوں کہ آج بیان کی جائے. اللہ ہے. جب اللہ ہے تو اس ہے کا تصور خدا جانے آگے اللہ کیسے دے کے ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, کیونکہ مخلوق عقلیں تو نہیں سمجھیں گی کہ وہ اللہ ہے, چونکہ مخلوق عقلوں میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ کمال خالق کو سمجھ سکے. گھبرائیں نہیں خدا کے, کیونکہ صلاحیتیں نہیں ہیں کہ محدود عقل ہے. مخلوق ہونا ہی محدود ہونا ہے, مخلوق ہونا ہی محتاج ہونا ہے, مخلوق ہونا ہی ناقص ہونا ہے. غور نہیں فرمائے, ناقص عقلیں کیا جانے کہ کمال کیا ہے. غور نہیں فرمائے, ناقص عقلیں اور پھر عقل, یہ جو عقل ہے خالق کا یہی کمال ہے. اسی عقل ہی سے تو ہم نے سمجھنا ہے. اللہ عاقل نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, اللہ عاقل نہیں ہے. عقل ہمیں دی ہے, وہ خالق عقل ہے. خالق عقل کب آئے گا عقلوں میں, تو پھر کیسا ہونا چاہیے درمیان میں, جو اس کی آ کے تعریف کرے, اس کی آ کے پہچان کرائے. کیسا بنائے اس کو اور کب سے بنائے. اگر وہ بعد میں بنائے گا تو پھر جو پیریڈ ازل کا گزرا ہے اسے کون سمجھائے گا. تو پھر سمجھانے والا بھی اس وقت سے ہو جب سے اسے اس کی سمجھانے کی ضرورت وہ خود محسوس کرے. اور پھر یہ سمجھانا خالق کے لیے, آگے بتانا خالق کے لیے مستحب نہیں ہوگا. مستحب کا تعلق رسول سے ہوتا ہے. رسول ابھی بنا نہیں ہے, حرام ہونا نہیں ہے, مباح مکروہ ہونا نہیں ہے, رہ گیا واجب. خالق کے لیے ضروری ہے اپنا تعارف کرائے واجب طریقے سے, کہ جسے بھی بنائے گا اس کا بنانا عام نہیں ہوگا, خالق کے لیے واجب ہوگا. خالق کے لیے اس کو بنانا واجب ہوگا. جب وہ واجب ہوگا تو پھر میں کہوں خود واجب الوجود نے خدا جانے کتنے کمال سے اپنے وجود کو مکمل کیا ہوگا, کیونکہ عالمین کی منڈی میں اسے بھیجنا ہے. اگر کوئی نقص ہوا تجارت میں کمی آ جائے گی, پھر جنت کیسے دے گا. کیسا با کمال. درمیان میں اس اللہ کے تعارف کرانے والے کے لیے نمائندے کی ضرورت ہے. اب وہ کون بنے گا نمائندہ. اب اللہ صرف ایک صورت رہ گئی ہے کہ نبی بھی متحمل نہیں ہے, رسول بھی اس کمال کے متحمل نہیں ہے, فرشتے تو متحمل ہی نہیں ہیں. ہے میں نے بہت بڑی بات کی ہے, فرشتے تو متحمل ہی نہیں ہیں. جو بالکل ہی متحمل نہیں ہیں وہ کیا جانے مصطفیٰ کیا ہے. ان کے دیکھیں, اگر خالق ان کے ذریعے سے سرکار دو عالم کو پڑھانا چاہے تو یہ تو پھر کمال کے خلاف ہوا کہ با کمال رسول کو بنائے اور پڑھوائے جبریل سے. اور نہیں فرمایا جو کام کرائے تو جبریل کے ذریعے کروایا, اور با کمال بنائے رسول کو درمیان میں. خدا کی قسم رسول وہ با کمال ہے اللہ کا, اسی نے تو ہمیں اللہ بتانا ہے. جبریل نہیں بتا سکتا کہ اللہ کیا ہے. ابھی بحث کریں گے. اب اللہ نے دیکھیں, ابھی بھی میں وہاں, میرا وہ تو شریک القرآن موضوع چل رہا ہے وہاں, لیکن اللہ نے اپنی توحید کی حفاظت خود کرنا ضروری ہے. اس نے کہا میں لا شریک منوانا ہے. میں نے چونکہ کلمہ ہی لا الہ سے شروع کرنا ہے, کلمہ بھی لا الہ سے شروع ہوگا, کوئی معبود نہیں. معلوم ہوتا ہے میرے شریک ہونے کی نفی ہونی ضروری ہے کہ میرا شریک ہے ہی نہیں. بس اس کا طریقہ یہی ہے, ان 14 کو شریک بنا کے لا شریک ہو جا. ان
14 کو شریک بنا کے خود لا شریک ہو گیا، کیونکہ شریک صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے شریک ہے ہی نہیں۔ شریک کس کے لیے؟ فقط اللہ کے لیے۔ آپ کے شریک ہیں نہیں، شریک حیات تو اب سلسلہ چلائیں تو لمبا چوڑا ہو جائے گا جناب۔ کون ہے جو شریک نہیں رکھتا؟ صرف وہی ذات ہے جو لا شریک ہے۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم بھی کو بھی شریک بنایا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے، حسین بن دیوان بالحسین الفاطمہ تو بضعۃ منی، ان کو شریک بنا دیا۔ عالمین کے ہر فرد کو شریک بنا کے خود کیا ہو گیا؟ وہی دلیل ہو گئی کہ عالمین کے ہر شہر میں شرکت۔ تو اب اللہ ان کو بنائے گا، کیسا بنائے؟ بس یہی سمجھانا ہے جناب، کیسا بنائے تاکہ اللہ ہم مانا جائے۔ اللہ کبھی سامنے آیا ہے؟ شاید اب کیا کریں، ہماری روز کی یہی لفظیں آپ کہیں گے، وہی لفظیں کہتے ہیں، ہمارے پاس لفظیں نہیں ہوتی، کہاں سے لفظیں لائیں؟ اللہ نہ ادراک میں آتا ہے، نہ عقلوں میں آتا ہے، نہ آپ افہام میں آتا ہے، نہ تصور میں آتا ہے، نہ حواس میں آتا ہے، نہ دیکھا جاتا ہے، نہ سنا جاتا ہے۔ ہر شے میں نفی ہی نفی ہے، نفی ہی نفی ہے۔ پھر اس کا کمال نہیں ہے کہ خود سامنے بھی نہیں ہے، کوئی کمال ظاہر بھی نہیں ہے، کوئی کمال ظاہری طور پر بھی نہیں ہے۔ سارا کمال اللہ نے صرف کر دیا ان 14 کو بنانے میں۔ اور نہیں فرما رہے، اپنا سارا کمال صرف کر دیا ان 14 کو بنانے میں، ان میں نقص نہ رہے، ورنہ میں باکمال کہاں مانا جاؤں؟ جتنی یہ بکمال ہوتے جائیں گے اتنا میرا کمال ہوتا چلا جائے۔ اب اللہ نے اسی کمال کو جو اس کا کمال ہے، اس کا کمال کیا ہے؟ اس کا کمال ذات کا نام ہے، اس کی ذات کمال ہے۔ قربان ہو جاؤں اس کی، اس لیے میں نے صلوات پر وہاں بحث ہو رہی ہے۔ صلوات کیا ہے؟ اللہم صلی علی، اللہ نہیں کہتا، آپ تو ہے نا وہاں، اللہ صلوات نہیں کہتا، بلکہ کمال کیا ہے؟ اللہ ایک کمال ہے جس کی انتہا نہیں ہے، انتہا کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحہ اس کی شان بلند ہو رہی ہے، بلند ہو۔ اب میں کیا کروں؟ اب لفظیں بھی ہمارے پاس نہیں ہو سکتی، جس کی پہلی ہی بلندی اتنی ہو، خدا جانے اس کی شان کی بلندیوں کو کون سمجھے؟ کل یوم ہوا فی شان، بلندی ہو رہی ہے، بلندی ہو رہی ہے، شان، اسی شان کی بلندی کو جو جس میں وہ ذات جس عالم، اب میں تھوڑا سا بدل دوں، جس عالم وجود میں جو مقام ذات کا حریم ذات ہے، توجہ فرمائیں، کوئی تو ذات کا کوئی تو ایسا مقام ہے جہاں یہاں وہ معین طور پر موجود نہیں مگر ہے، تعیین کی صورت میں موجود نہیں ہے، اگر وہ معین ہو جائے پھر محدود ہو جائے گا، محدود ہو یا خدا نہیں رہتا، وہ معین بھی نہ ہو اور ہو بھی۔ اب جب ہو بھی تو اب اس کو سمجھانے، اس کو بیان کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ کہ خالق اپنے اسی ذات سے، جو ذات اس کی، اب میں یہ بھی لفظ صرف سمجھانے کی حد تک ہے، جو ذات اس کی نور ہے، ایسا نور ہے کہ نورانی نہیں ہے، لیکن میں کتنی محتاط لفظ میں نے ایسا نور نورانی نہیں ہے، نورانی مخلوق ہوتا ہے، نور اللہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ نور، ظلمت نہیں ہے، نور ہے۔ تو وہ نور ہے، توجہ فرمائے، نور ہے، ضروری ہے اس اپنی ذات کی پہچان کے لیے اپنے نور میں سے، یہ اس کا کمال ہوگا کہ اپنے نور میں سے
ان 14 کے نور کو اختراع کرے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنے نور سے مشتق کرے، اپنے نور سے ابدا کرے، اپنے نور سے جدا کرے، الگ کر کے انہیں سامنے بھیج دے. اور بھیجے بھی ایسے ان کا جو چہرہ ولایت ہے اپنی طرف رکھے، کوئی تو متحمل ہوگا نہیں. غور نہیں فرما رہے. ان کو بھیجے ضرور، لیکن جو ان کا جو چہرہ اصل اس کی طرف ہوگا وہ چہرہ ولایت ہے، وہ چہرہ ولایت اپنی طرف رکھے. لیکن دوسرا چہرہ ان کے مختلف نام لگا دے، یہ کہے اسے نبوت کہتے ہیں، اسے رسالت کہتے ہیں، اسے خلافت کہتے ہیں، اسے امامت کہتے ہیں، لیکن جب ساروں کا ایک بات آئے کہے اسے ولایت کہتے ہیں. وہاں ولایت میں جب آئے تو بات ایک ہو جائے، ایک ہو گئی بات. اب ضروری ہے خالق کے لیے. گھبرا تو نہیں رہے؟ تو اب توحید کو سمجھانے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ لفظ نہیں. ضروری ہے خالق کے لیے کہ اپنے نور میں سے ان 14 کو جدا کرے. اب یہ اس کا اپنا کمال ہوگا، کیسے جدا کرے. دیکھیں یہ چیز آپ کی بنائی ہوئی ہے، یہ سامنے یہاں سے لائٹ یہاں آ رہی ہے نا، یہ کس کا کمال ہے؟ کمال اس نے بنا کے بھیجا ہے، ہم نے اسے ایجاد کیا ہے. دیکھیے اب مرکز وہاں ہے، کمال یہاں پہنچ رہا ہے. پانی کے اندر ایک چیز موجود ہے، اسے ہم نے بنا کے کیسے بنا دیا؟ روشنی یہاں تک آ رہی ہے. یہ لائٹ کیا ہے؟ پانی سے بھی پانی چل رہا ہے نا، پانی کے اندر سے روشنی نکال کے یہاں تک بھیج دی ہے. جب اس کے بنے ہوئے پانی میں یہ کمال ہے تو خالق نے کیسا بنایا ہوگا نور مصطفیٰ. یہی اس کا کمال ہے کہ وہ کیا بنائے کہ اپنے نور سے ان کے نور کو کیا کرے؟ اختراع کرے، جدا کرے، صحیح انشاء کرے. اب انشاء کر کے جب انشاء کرے گا جدا کرے. اب جدا کیا کرے؟ جدا ایسے نہیں ہے کہ جیسے کوئی شے پانی سے پانی جدا ہوتا ہے، ایسے نہیں. تو اب اگر ایسے کسی جگہ ایک یہ تالاب ہے اور تالاب میں سے ایک ڈول نکال لیں تو ڈول تو کم ہو گیا پانی تالاب میں. ایک ڈول اگر نکال لے تالاب، بے شک تالاب ہے مگر ایک ڈول تو نکل گیا نا. کمی تو ہوگی، لیکن ڈول کے نکلنے نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جو کمالات تالاب میں ہیں وہی ڈول میں ہیں. یہ نہیں ہے کہ ڈول والے پانی کے کمال اور ہو جائیں، تالاب کے اور ہو جائیں. جو کچھ تالاب میں ہے وہی ڈول میں ہے. جب اللہ نے اپنے نور سے ان 14 کو اختراع کیا، پھر جو کمال اس کی ذات نور میں ہے وہی کمال آل محمد کے نور. غور فرمائے، وہی کمال کس میں موجود ہے؟ آل محمد کے نور میں. اب جب ڈول کی بات کہتے ہیں تو پھر کچھ تصور یہ ہوتا ہے کہ شاید تالاب میں ایک ڈول کم ہو گیا ہو، لیکن اس کی دوسری مثال بھی کئی دفعہ بیان ہوئی اور میں وہ کہہ دوں کہ ایسے ہے جیسے ایک چراغ سے دوسرا آپ چراغ جلا دیں، دوسرا بھی اسی طرح چمکنے لگے گا جیسے پہلا ہے. نہ پہلے میں کمی ہوگی نہ دوسرے کبھی نہیں ہوگی. اب یہ جو ڈول، یہ جو چراغ ملا ہے نا، اللہ نے ان 14 کو اپنی کمال و حکمت اور کمال قدرت سے ان کو بنا کے جب ان کی ولایت کو اپنی ولایت سے متصل کیا، اسی کمال اتصال کو ختم نبوت ان کو کیا کیا؟ جب ان دونوں کو ملایا، اپنی ولایت کو ان کی ولایت سے متصل کیا تو اب کیا ہو گیا؟
کمال اتصالیہ. اب ان کا اتصال ہو گیا. اب کسی بھی ایک لمحے کے لیے اب یہ اتصال منقطع نہیں ہوگا. کب سے؟ ازل سے. تصور ہی مشکل ہے. ہاں یہ ہے مشکل. اب کیا کریں, مجھے بیان تو کرنا ہے. اب وہ بیان میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں کہ اللہ کرے کوئی لفظیں ایسی دوسری ذہن میں نہ آ جائے. اب جب خالق نے ان کو بنانا ہے, اب یہ جو بن کے آیا ہے یہ صرف بن کے نہیں آیا, یہ صرف نبی بن کے نہیں آیا, صرف رسول بن کے نہیں آیا, بلکہ اللہ کے کمالات کا مظہر کل بن کے. صرف نبی نہیں ہے, عام نبی نہیں, عام رسول نہیں, بلکہ خالق کا کیا بن کے آیا ہے. جو کمالات الہیہ اس کی ذات میں موجود ہیں, ان تمام کمالات کا مظہر کل یہی بن کے آیا ہے. اور اس کا سب سے بڑا کمال ہے حیات. اللہ حی ہے. حی جب حی ہے تو حیات تو کمال ہے. صحیح, کمال ہے حیات. جب حیات کمال ہے تو اب کیا ہوگا؟ ان کو جو بنائے گا کیا بنائے گا؟ اول ما خلق اللہ. صحیح توجہ فرمائیں. اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا. بس یہ ہماری روح اور نور کو خلق کر کے کمال یہ پیدا کیا خالق نے ہمارے نور میں کہ ہمارا طینت والا وجود بھی نہیں تھا, ہم عبادت بھی کر رہے تھے. اور نہیں فرما یہ جسم بھی طینت بھی ابھی نہیں بنی تھی, صرف ہمارا نور تھا. جو نور تسبیح بھی پڑھ رہا تھا, تقدیس بھی کر رہا تھا, عبادت بھی ہو رہی تھی. یہ عبادت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حیات ہے, زندگی ہے. اب اللہ نے اب ذرا میں بات کو آگے بڑھاؤں. اب اللہ نے فرشتوں کو خلق فرمایا. اب فرشتوں نے سب سے پہلے انہی 14 کو دیکھا. توجہ فرمائیں. سب سے پہلے فرشتوں نے کن کو دیکھا؟ صحیح, ان 14 کو دیکھا. یہ 14 سامنے تھے. اب جو انہوں نے, ایک روایت میں یوں ہے کہ پہلے انہوں نے ایک کو دیکھا سرکار دو عالم کے, چونکہ واحد الاصل ہے رسول, تمام نور کا مرکز ہے رسول. جب اصل کو دیکھا کہا یہی تو خدا ہو سکتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, توجہ فرمائیں. جب اس ایک کو دیکھا, واحد الاصل نور کو دیکھا, کہنے لگے یہی تو خدا ہے. فوراً ہی خالق نے 12 اور ملا کے انہیں 13 کر دیا. کہا یہ سارے جماعت ہی خدا ہے. توجہ فرمائے, میں جملہ کہہ رہا ہوں, خدا کے لیے ذہن ملائیں. جب 13 اکٹھے ہو گئے, یہ سارے ہی مذکر ہیں, لہذا پوری جماعت خدا ہے. اللہ نے کہا اب میں ابھی بھی میری توحید ابھی بھی خطرے میں ہے. درمیان میں سیدہ کو کھڑا کر کے کہا اب کہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب ایسے انداز سے کھڑا کیا کہ باپ کی جگہ کھڑا ہے, شوہر کی جگہ کھڑا ہے, بیٹے کی جگہ کھڑے ہیں. اب کہا رسول اب بے دھڑک کہہ دے میں لم یلد بھی ہوں ولم یولد. تو ہی سمجھے گا کنہوں نے سمجھائی, میں لم یلد بھی ہو گیا اور لم یولد بھی ان کے کھڑے ہونے سے. تو اب جب ان کا کمال دیکھا, اب میں لفظ کو آگے بڑھاتا ہوں. ان کی یا اللہ کا سب سے بڑا کمال طہارت میں سبحانیت ہے. میں طہارت میں, اب کیا کریں, طہارت ہی کی لفظ, اب اللہ کے لیے طہارت کی لفظ کی جو خالق کی طہارت ہے, اب کیا کریں, لفظ طہارت ہی کہی جائے گی. کیا
لفظیں کوتا ہے، لفظیں نہیں ملتی صحیح. اللہ کے لیے قدوس کہیں اس کے معنی بھی طاہر کے ہیں، طاہر کہیں اس کے معنی بھی طاہر کے ہیں، پاک کہیں تو اس کے معنی بھی. یہ پاک تو فارسی کی لفظ ہے، تو اب کیا کرے آدمی؟ اب اس نے اپنی کمال طہارت کے لیے کن کو؟ انہی کو تو سامنے لانا ہے نا خالق نے، یہی تو سامنے آئیں گے. اب جب اس کا کمال سبحانیت ہے، جس سبحانیت کے لیے عربی میں کوئی نیم البدل لفظ نہیں ہے. یہ سبحانیت کے کیا معنی؟ جب بھی تعجب بڑھے تبھی تو سبحان اللہ کہہ دیا. جب بھی تعجب بڑھے شاید نہ سمجھ آئے سبحان اللہ کہہ دے، وہی جانے. ہے نا؟ کہا یہ بھی اچھی بات ہے کہ نہ سمجھ آنا سبحان کہنا ہی دلیل ہے. کوئی تو ذات ہے جو جانتی ہے. اعتراف عجز، اعتراف عجز ہی کا نام تو معرفت ہے. یہ معرفت ہی یہی ہے کہ جان کے بھی نہیں جانتے. یہ بہت اچھا. اب سبحانیت ہے. اب وہ سبحانیت کے کمال کو سب سے پہلے کون بتائیں گے؟ اللہ کی جو سب سے بڑی کمال طہارت ہے سبحانیت، اس سبحانیت کو کون بتائیں گے؟ اب فرشتے دیکھ رہے ہیں، پہلے تو یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں یہی خدا ہے. اب انہوں نے پھر ان کی سبحانیت کے کمال کو دیکھ. خدا جانے وہ سبحانیت کیا ہوتی ہے، ہمیں کیا خبر کیا ہوتی ہے، ہماری عقلیں کیا جانے سبحانیت کیا ہوتی ہے. جو خالق کی اپنی کمال ذات کی صفت ہے، عقلیں کیا سمجھو سبحانیت کو؟ سمجھ نہیں سکتے تھے. لیکن فرشتوں نے بحیثیت فرشتے جب ان کے سبحانیت کے کمال کو دیکھا، ان 14 نے کہا کہیں ہماری سبحانیت میں کھو کر یہ ہمیں خدا نہ کہتے، ہمیں خدا نہ کہتے. اب انہوں نے کہا سبحان اللہ. 14 کے منہ سے ایک لفظ نکلی. کیوں کہ زبانیں 14 ہیں، کلام ایک ہے. کلام ایک ہے. دیکھیں اگر اوپر نیچے نکلتی تو پھر تصور کچھ اور ہوتا. تو میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. اگر 14 زبانوں سے ایک کلام میں ذرا بھی فرق ہوا تو سننے والے تو کہیں گے یہ کچھ اور ہیں. خدا جانے جس کے طرز کلام میں فرق نہیں ہے انہی کو آل محمد کہتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں جناب، وہاں تو توحید کو سمجھانا ہے. اب ان تمام نے مل کر خدا جانے ایک ہی آواز اور ایک ہی لفظ اور ایک ہی سانس اور ایک ہی انداز میں انہوں نے سبحان اللہ کہا. فرشتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا یہ اللہ نہیں ہے. یہ اللہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر ہے کہ ان کا جو دیکھیں ان کا جو جنبائے الوہیت ہے، وہ جو نور اختراع ہوا ہے وہی تو الوہیت کا ذات خدا کا نور ہے. اس جنبے کا نام کیا ہے، پہلو کا نام کیا ہے، اس چہرے کا نام کیا ہے؟ الوہیت. جس سے لیتے ہیں ہم تک پہنچاتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ نہیں ہے بابا، اللہ نہیں ہے، لیکن جنبہ الوہیت ہوگا تبھی تو تصور سے لیں گے پھر آگے ہم تک پہنچائیں گے. اب جب ان کا جنبہ الوہیت، اب کیا کریں سی میں وہی لفظ ہے ہمارے پاس. اب جب ان کا الوہیت کا مقام الوہیت کو سمجھانے کے لیے بڑھا، کوئی اگر آپ مدد فرمائیں تو میرے ساتھ کوئی لفظ مجھے فرما دیں، کوئی ایک لفظ الوہیت کو، الوہیت صحیح الوہیت کو سمجھانے کے لیے ان کا جنبہ الوہیت بڑھا. الہ تو سامنے ہے نہیں، الہ تصور سے بھی ماورا ہے، عقلوں سے بھی ماورا ہے، علم سے بھی ماورا ہے، ادراک سے بھی ماورا ہے. سارا تصور انہوں نے دینا ہے اور دینا بھی آج ہی ہے کیونکہ فرشتے سامنے موجود ہیں. اب جب ان 14 کا تصور الہ پڑھا، خدا جانے ان میں کیا کمال ہے، الوہیت خالق نے رکھ دی. کون سا ان کا پہلو ہے جو ان کا جنبہ الوہیت میں توحید کے ثبوت کے لیے کافی ہے، ثبوت توحید کے لیے کافی ہے. میں کہہ رہا ہوں اگر یہاں جنبہ الوہیت میں کوئی نقص ہوا تو کافی نہیں ہوگا.
اب ان کا جب جنبہ الوہیت بڑھا، سرکار فرماتے ہیں وہ وقت آیا کہ کہیں فرشتے ہمیں اللہ نہ کہتے، اب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ معلوم ہوتا ہے لا الہ کی نفی آل محمد نے سمجھائی ہے، اللہ نے نہیں۔ اور بھی فرما لا الہ الا اللہ کنہوں نے سمجھایا ہے؟ آل محمد نے۔ تو پھر ماننا پڑے گا حفاظت بھی یہی کریں گے، پھر اب ماننا پڑے گا حقہ کے بنا ہے لا الہ اللہ۔ اب ان کا جنبہ الوہیت صرف لفظوں تک ہے، وہ تصور سے ماورا مت۔ اگر آپ یہ ذہن میں کریں کہ میں تصور پیش کروں، وہ تصور نہیں آ سکتا، صرف لفظ ہیں جو آپ تک پہنچائی جا رہی۔ ان کا جنبہ الوہیت بڑھا، خدا جی نے وہ مقام کہاں ہے؟ وہاں مقام تو ہے نہیں، کس مقام پہ یہ بات ہوئی، کس مقام پہ کیسے کیا ہو رہا ہے، یہی جانے وہ جانے۔ بسم اللہ، یہ جانے اور وہ جانے، جنبہ الوہیت بڑھا۔ اب انہوں نے ناراض لگتے ہیں کچھ چہرے کی وجہ، ناراض رہا ہوں خدا کے لیے، میں تو توحید کی بات، یہ 14 خدا نہیں ہے، لیکن خدا ان کے بغیر پہچانا جا ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ ان کو نکال دیں توحید سمجھا دیں مجھے، ان 14 کو نکال دیں، عقلی طور پر نہ توحید ثابت ہو سکتی ہے نہ مانی جا سکتی، صحیح؟ انہی کے ذریعے سے جب یہ ذریعہ ہیں تو پھر ہم کوئی لفظیں تو بنائیں نا ان کو سمجھانے کے لیے۔ اب جب ان کا جنبہ الوہیت بڑھا تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اب فرشتے دیکھ کر کہنے لگے یہ الہ نہیں ہے، یہ الہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نفی ہوتی جا رہی ہے۔ پھر ان کا جنبہ اکبریت بڑھا، کیونکہ یہ اللہ کے حجاب اللہ الاکبر ہے۔ غور نہیں برباد ہے، اللہ کے حجاب اللہ الاکبر کون ہے؟ 14۔ اس کا حجاب الہی کون ہے؟ 14۔ یعنی وہ بغیر حجاب کے محجوب ہے، بغیر ستر کے مستور ہے۔ جناب علی کا خطبہ ہے کہ وہ بغیر حجاب کے محجوب ہے، بغیر ستر کے مستور ہے، لیکن اسے سمجھنا جب ہے تو کوئی تو حجاب آنا چاہیے، اس کی ذات تک تو پہنچنا امکان سے بعید ہے۔ تو ہم جب بھی پہنچیں گے کہاں تک پہنچیں گے؟ اسی حجاب تک۔ اب کوئی بھی ولی ہو، کوئی بھی غوث ہو، کوئی بھی کلندر ہو، کوئی بھی نبی ہو، کوئی بھی رسول ہو، وہ جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے اسی تک پہنچیں گے۔ یہ ہے حجاب اکبر۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ 14 اللہ، یہی 14 اللہ کا حجاب اکبر ہیں۔ حجاب، جب یہ حجاب اکبر ہے تو اب ان کی اکبریت کتنی ہوگی؟ میں کیا کہا، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ جہاں حجاب ہوگا وہیں صاحب حجاب ہوگا، چونکہ یہ حجاب ہیں، ضروری ہے صاحب حجاب کہیں بھی ہو بغیر حجاب کے نہیں ہوگا۔ اگر اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تو پھر حجاب ہے نا۔ اور نہیں فرمایا یا علی جب وہ حجاب یہ ہے اللہ کے حجاب اکبر یہ ہے۔ اکبر کے کیا معنی؟ بیان تو میں نے کئی دفعہ یہاں کیا۔ اللہ اکبر کے معنی اللہ سب سے بڑا نہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے اللہ اکبر کہا، سرکار نے فرمایا اللہ اکبر کے کیا معنی؟
اس نے کہا اللہ اکبر من کل شے، ہر شے سے وہ بڑا ہے. فرمایا مقابلے میں شے لایا ہے تب بڑا تھا. غور ہی نہیں فرما رہے. خدا کو مقابلے میں لے کے پھر بڑا کیا ہے. یہ تو نے خدا کی حد بندی کر دی ہے. یہ تو نے مخلوق کی صفت پیدا کر دی ہے. خدا تو بغیر تقابل کے ہے، وہاں تقابل ہے ہی نہیں. تو اس نے کہا مولا پھر میں اس کو کیسے بھی، اللہ اکبر کے کیا معنی ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ اکبر ان یوسف، اللہ ایسا اکبر ہے کہ جس کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کی تو تعریف ہو ہی نہیں سکتی، لیکن حجاب جو درمیان میں بنایا ہے، کون ہے جو اس کی بغیر اللہ کے تعریف کرے؟ ان کی تعریف بھی بغیر اللہ کے کوئی کر ہی نہیں سکتا. سرکار فرماتے ہیں جب ہماری اکبریت بڑھی، سبحان اللہ، اللہ جانے وہ کیا ہوتی ہے. اب وہ پھر میں بھی سوچتا رہتا ہوں کہ بیان تو کرنا ہے، وہ کیا ہوتی ہے اکبریت؟ اس کے لیے کچھ بڑا ہونا تو ہے نہیں، تو ایک کمال ہے جس کی انتہا ہی نہ ہو. وہ کمال ہے، اور کمال ہی کی تعریف یہی ہے جو اللہ کی صفت بن سکے، وہی تو کمال ہوتا ہے. اللہ کی صفت بننے والی شے کا نام کمال ہے. جب ان کی اکبریت بڑھی، صحیح اب تعجب بھی ہے سارا، بس یہ وہی جب اکبریت بڑھی تو فرشتوں نے، ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ اللہ ہے، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر. معلوم ہوتا ہے انہوں نے اللہ اکبر کہا، ہر شے کہنے سے حلال ہو گئی. اب ان کا نام پڑھا ہوا نہیں ہوگا، شے حلال نہیں ہوگی. کیا کہ اللہ اکبر کنہوں نے کہا ہے؟ آل محمد. اب جب بھی کسی کو ذبح کریں گے، پاک کرنا چاہیں گے، تو اللہ اکبر کا کہنا ضروری ہے. ذبیحہ پاک ہی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اوپر اللہ اکبر نہ آئے. جب ذبیحہ نام کے بغیر پاک نہیں ہوتا تو پھر انسان کلمے کے بغیر پاک کیسے ہو جاتا؟ اب جناب اکبریت بڑھی، شاہ جی اکبریت بڑھی. آپ میری مدد فرمائیں. آگے ان کا ہول بڑھا. ہول کیا ہوتا ہے؟ یہ ہول احوال نہیں، یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال. خدا جانے وہ حالات کیا ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں تو ہول ہے نہیں، وہاں تو کیفیتیں ہیں نہیں. یا محول الحول والاحوال، حول احوال کو تحویل میں لانے والا، جو تحویل میں آئے وہ تو حادث ہے. جب حادث ہے تو اب لا حول ولا، حول بڑھا ان کا، حول ان کا بڑھا، اور اس حول کے ساتھ ان کی قوت بڑھی. قوت، قدرت کی لفظ نہیں، قوت بڑھی. جب بڑھی تب فرشتے کہیں یہ خدا نہ ہوں، چونکہ ان کا حول بڑھا. جب ان کا حول بڑھا تو اب انہوں نے کہا لا حول ولا. معلوم ہوتا ہے اسی سے تو شیطان بھاگتا ہے. جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو یہ پڑھے، یہ بھاگ جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے آل محمد کے زبان سے نکلے ہوئے جملے شیطان کو بھگا دیتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دیکھیں اب اللہ، یہ جو حول ہے ہماری، یہ جو حول ہے ہماری، یہ قوت ہے ہماری، کس کی وجہ سے؟ اللہ، اس اللہ کی وجہ سے. حاصل کر دے لا حول ولا قوت، کوئی قوت و طاقت نہیں، اللہ باللہ العلی العظیم، اس اللہ کی وجہ سے ہے جو علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے. علی بھی ہے اور جب علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے، معلوم ہوتا ہے اللہ نے لفظ ہی علی چنی ہے یا عظیم چنی ہے. اللہ باللہ العلی العظیم. جب یہ کہا انہوں نے تو اب فرشتوں کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ نہیں ہے. تب ان 14 نے کہا الحمدللہ اللہ. توحید مانی گئی، توحید پہچانی گئی. کن کے ذریعے سے پہچانی؟ انہی کے ذریعے. اگر یہ درمیان میں نہ ہوتے، فرشتے کیا سمجھتے توحید کو؟
اب سرکار فرماتے ہیں جب انہیں یقین ہو گیا کہ ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم اس کو پہچان کرانے والے ہیں، اب ہم نے تسبیح کی، ہم نے تسبیح پڑھنی شروع کی۔ ہماری تسبیح کو دیکھ کر ملائکہ نے، فرشتوں نے تسبیح پڑھنی شروع کی۔ ہم نے تمجید بیان کی، ہماری تمجید دیکھ کر پڑھنی شروع کی۔ ہم نے تحلیل بیان کی، ہم نے تحلیل کہی، انہوں نے ہماری تحلیل پر تحلیل کہی۔ لولا نحنو، اب میرا معصوم فرماتے ہیں کہ لولا نحنو، اگر ہم نہ ہوتے، ما دارت الملائکۃ مت تسبیح، ملائکہ کو خبر ہی نہ ہوتی کہ تسبیح ہوتی کیا ہے۔ صحیح کیا ہے؟ کیا ملائکہ کو خبر ہی نہ ہوتی کہ تسبیح ہے کیا۔ ما دارت الملائکۃ مت تسبیح، تسبیح کیا ہے؟ جو تسبیح انہوں نے بتائی، اب فرشتوں نے تسبیح پڑھنا شروع کی، تو اب توحید کون سمجھائے گا؟ یہ جو حیات اس وقت ان کی تھی، روح کی حیات، تو یہ کون سی حیات ہے؟ وہ جو خالق نے اپنے نور ذات سے۔ اچھا، الوہیت اور ہویت اور احدیت میں کیا فرق ہے؟ میرے خیال میں کل وہاں موجود رہا، سیدھا ہو جائے، کل وہاں میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ ذرا برابر صلوات پڑھ دیں، جب یہ مشکل ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اب جب انہوں نے یہ الوہیت کو سمجھایا ہے، تو الوہیت میں جو کمال ہے، اللہ کی ذات کیا ہے؟ علم، عین علم، عین علم اس کی ذات ہے۔ اسی عین علم میں سے جو ان کے نور کو جدا کیا، تو کیا اس نور میں علم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ جو جدا کیا ان کے نور کو اپنے نور سے، اس میں علم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور علم کون سا ہوگا؟ جو اللہ نے عطا کیا، وہ جو اس کا عین علم ہے۔ یہ اسی کا یہ کمال ہے، کمال الہی ہی یہی ہے کہ اپنی ذات میں سے اختراع کر کے کمالات بھی عطا کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ کمال اپنے پاس رکھ لے اور اکیلا نور ان کو دے دے، یہ نہیں ہوگا۔ با کمال نور دینا ہی تو کمال ہے۔ ان کو با کمال نور دے کر کیا نور علم دیا؟ اپنا ذاتی علم جو ان کے پاس ہے۔ اب ان کا ذاتی علم کتنا ہے اس کا تصور ہی نہیں کر، ہم شاہ جی تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ ان کا کتنا علم ہے۔ ایک شخص نے امام، ذرا بلندتر صلوات پڑھ دیں، امام رضا علیہ السلام، داؤد ابن کثیر رکی نے، داؤد ابن کثیر رکی میرے چھٹے امام علیہ السلام کا خاص صحابی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس نے کہا مولا آپ کا علم کتنا وسیع ہے، سبحان اللہ، مولا آپ کا علم کتنا وسیع ہے۔ تو میرے امام نے فرمایا داؤد میرے ہر وقت قریب بیٹھتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے کہ تیرا علم کتنا وسیع ہے، پہلے تو سوال کرنا، جتنا تیرا سوال وسیع ہوگا تو اپنا سوال تو کرنا، تیرے سوال کے مطابق میرا علم وسیع ہوتا جائے۔ ہاں اس نے سوال کیا، مولا سوال یہ ہے کہ یہ فرمائیں کہ ان سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ سمندر، یہ جو سمندر ہیں، ان سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ آپ خوش ہو جائیں اور میں امام کا فرمان سناتا ہوں۔ جب کہا نا مولا سمندروں کے نیچے کیا ہے، تو میرے امام نے فرمایا جو چیزیں نیچے ہیں وہ سننا چاہتا ہے یا آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ جو سمندروں کے نیچے ہے وہ چیزیں دیکھنا چاہتا ہے یا سننا چاہتا ہے؟ اب وہ تو بعض میں امام میں بیٹھنے والا کہنے لگا مولا کانوں سے سنو ہی بات بھول بھی سکتی ہے۔ اچھی بات کہی نا، مولا کان سے سنیں گے ہو سکتا ہے بات بھول بھی جائے، لیکن آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات دیر سے بھولتی ہے، مولا آنکھوں سے دکھا دیں۔ سبحان اللہ۔ اب میرے امام نے اس کا ہاتھ پکڑا، یہ ہاتھ نہیں دست خدا، سبحان اللہ،
इमाम ने हाथ पकड़ कर इसी समंदर के करीब आके समंदर के किनारे पर खड़े हो, उनके लिए आने में कोई देर का तस्वुर नहीं है। आन में सरकार पहुंचे, दाऊद इब्न कसीर रक्की साथ है, अब समंदर बह रहा है। सरकार ने समंदर की तरफ देखकर फरमाया, समंदर जो हमारी इताअत का हक तुम पे वाजिब है, कौन नहीं फरमा रहे, समंदर जिनके मुती हूं उसी मुता को इमाम कहते हैं। हमारी इताअत का जो हक तुम्हारे ऊपर है, उस हक के इताअत में जो कुछ तुम्हारे नीचे है उसे जाहिर कर दो। सुभान अल्लाह। बस ये कहना था। अल्लामा लिखते, आका हाशिम बहरानी लिखते हैं कि समंदर फट गया। अल्लाह, समंदर के नीचे से एक पानी ने निकलना शुरू किया, अजीब पानी जो दूध से ज्यादा सफेद है, हाँ, शहद से ज्यादा शीरीन और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार और जंजबीला, चूंकि कुरान में जंजबीला एक जायका है, इस जंजबीला से ज्यादा मजेदार 4 जायके लेकर एक पानी जब जाहिर हुआ तो दाऊद इब्न कसीर की आंखें फटी की फटी रह गई। मौला, ये पानी समंदरों के नीचे है, जिसकी खुशबू ऐसी है, जिसका जायका ऐसा है और जिसकी मजा ऐसा है। ये कह के इमाम ने कहा, हाँ ये नीचे है, महफूज है ये पानी। मौला, ये पानी किन के लिए महफूज रखा हुआ है? फरमाया, मेरे 12वें बेटे के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे 12वां बेटा जब इस दुनिया में आएगा, उसके लिए ये पानी खालिक ने महफूज रखा हुआ है। ये पानी खत्म हो जाएगा जब 12वां तशरीफ ले आएंगे, ये दुनिया का, ये समंदरों का पानी खत्म हो जाएगा। उन्हीं की फौज और उन्हीं के उस वक्त के आदमियों के लिए यही पानी होगा। बाबा, जिनका पानी ऐसा हो नाम लिखवाएं, उनकी फहरिस्त में सही नाम लिखवाएं, ताकि जब मेरा 12वां इमाम आए तो लिस्ट तो अभी से बनी हुई है ना, किन किन को हमने चुन के कब्रों से उठाना, रजत होगी ना जनाब, उन्हीं के साथ होंगे। ये कहकर इसने कहा, दाऊद इब्न कसीर रकी ने कहा, मौला, हाँ, सरकार ने फरमाया, दाऊद ऊपर देखो। अब जो दाऊद ने ऊपर देखा, घोड़े हैं जो सजे हुए हैं, खुदा जाने कब ज़हूर होगा। घोड़े हैं जो सजे हुए हैं और उनके पर भी मौजूद हैं। कहा, दाऊद जानते हो ये घोड़े किन के लिए? मौला, मैंने तो पहली दफा देखे। फरमाया, ये मेरे 12वें की फौज के घोड़े हैं। सुभान। कब होगा और कब से? तैयारी पहले से हो रही है। ये कह के दाऊद ने कहा, मौला, क्या मैं इन घोड़ों पे सवार हो सकता हूं? क्या मैं ये पानी पी सकता हूं? अच्छी बात हुई, ये भी बहुत अच्छा है। मौला, क्या ये मैं घोड़े पे सवार हो सकता हूं, पानी पी सकता हूं? मौला ने फरमाया, हाँ हो सकता है। मौला, वो कैसे? फरमाया, सलाहियत पैदा कर लो। अरे फरमाया, सलाहियत पैदा करो, पानी भी पी सकते हो, घोड़ों पे सवार भी हो सकते। तो ये कौन है? खालिक के नुमाइंदे। अब ये पहचान खालिक की कौन कराएंगे? ये सब उन्हें, ये नहीं है कि सिर्फ सरकार, हर आने वाला, ये जो 14 है, 14 के 14 दलील जाते खुदा। इसलिए हम ज़ियारत में भी पढ़ते हैं, अस्सलामु अलल अदिल्लते अल्लाह, सलाम हो तुम पर जो अल्लाह की जात पर दलील है। कब से बना? अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ के, अब इनके लिए सबसे पहले क्या आया? हाई। घबरा तो नहीं? थोड़ी सी बात ये हाई पर, क्योंकि कल फिर कय्यूम पे बहस करेंगे थोड़ी सी। हाई, ये जो हाई है, हयात है। अब अल्लाह की हयात कैसी है? वह कैसी का तस्वुर ही नहीं है। सिर्फ वो कैसी शायद अब है, जिसे आप दुआए जोशन कबीर
اس کی دعا میں جا کے 57 نمبر دعا ابھی میں پڑھتا ہوں، پتہ لگ جائے گا۔ یا حیان قبل کل حی، یا حیان بعد کل حی، یا حیو لیسا کمثلہ حی۔ اللہ، یہ دعا ہے، یا حیو لیسا کمثلہ حی، یا حی الذی لا یشارکہ حی، یا حی الذی لا یحتاج الی حی، یا حی الذی یرزق کل حی، یا حی الذی یمیت کل حی، یا حی یا قیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ دعا پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے بابا جان؟ یہ دعا ہے، یا حیان، اے حی۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یا حیان قبل کل حی۔ یہ قبل درجاتی ہے، زمان نہیں ہے۔ یا اے ہر حی سے پہلے، پہلے یہ زمانی نہیں ہے، اللہ زمانے سے پہلے نہیں ہے۔ آل محمد زمانے سے پہلے تو اللہ تو اس سے بھی پہلے ہے، وہ تو خالق زمانہ ہے۔ یا حیان قبل کل حی، ہر حی سے قبل۔ قبل کا تصور ہی نہیں، کتنا قبل؟ حی ہوگا تو قبل بنے گا نا۔ حی، ہر حی سے پہلے، تو معلوم ہوگا اس کی حیات کب سے ہے۔ معلوم بعد والا، ہر بننے والا حی بعد میں بنا، یعنی بعد میں باعتبار درجاتی، اس کی ذات پہلے ہے حیات میں۔ وہ جو بعد میں بنے گا بالعطا بنے گا، بالزما کی بات نہیں۔ نہیں گھبرائے نہیں، مشکل تو ہے لیکن کیا کریں، وہ اللہ کیا ہوگا؟ قبل کل حی، ہر حی سے پہلے۔ حی سے پہلے کیا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی زمانہ درمیان تھا اس کی وجہ سے پہلے ہے، وہاں وہ ہے ہی پہلے۔ یا حیو بعد کل حی، ہر حی کے بعد اے حی۔ یا تو اللہ کو کہا جائے یا حیان اے حی بعد کل حی، یعنی ہر شے کی حیات پر قبل بھی وہ موجود ہے، بعد بھی وہ موجود ہے، بعد بھی وہ ہے، پہلے بھی وہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے ساری حیات کا قبل اور بعد توحید، توحید کی حیات۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ یا حیو لیسا کا مثل ہی حی۔ اب کیا کریں؟ اب یہی جو بات ہے یہ مجھے سمجھانی ہے۔ اے حی جس کی مثل کوئی حی نہ ہو، آل محمد مثل حیات الہی نہیں، مثل حیات الہی ہے۔ غور نہیں فرما رہے۔ لیسا کا مثل، گھبرا گیا، لیسا کا مثل ہی حی، اس کی مثل، چونکہ مثل اور مثل میں فرق یہ ہے کہ مثل ذات میں ہوتا ہے، مثل صفات میں ہوتا ہے۔ مثل ذات میں ہوتا ہے، لیسا کا مثل ہی شے، کوئی شے اس کی مثل نہیں، اس کی ذات جیسی کوئی شے ہے ہی نہیں۔ مثل ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے مثل ہے۔ مثل جب اللہ کے لیے مثل ہے تو اعلیٰ کیوں کہا؟ اللہ کے لیے مثل اعلیٰ ہے، لیکن اس کو اگر اکیلا مثل کہتا تو مثل مکمل نہ ہوتی۔ جب اعلیٰ کہا، کمال بیان کیا، مثل ہو گئی، مثل ہو گئی۔ للہ المثل الاعلیٰ اور للہ الاسماء الحسنی۔ اسماء کو حسنہ سے کیوں تعبیر کیا؟ اللہ کے لیے اسماء، میرے خیال گھبرا رہے ہیں، اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہیں۔ حسنہ کیوں کہا؟ اسماء کہہ دیتا اللہ کے لیے اسماء ہیں، لیکن حسنہ کہا اس لیے حسنہ کہا، ان 14 کو حسنہ کہا۔ اسماء اللہ کے ہیں لیکن حسنہ ان کو کہا، اس لیے کہ حسن اور قبح کا تعلق محسوس سے ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات میں نے کہی ہے۔
اللہ تو محسوس شے کا نام نہیں ہے، پھر وہاں حسن اور قبح کا تصور ہی نہیں ہے، چونکہ وہ محسوس ہی نہیں ہے، لہذا ان کو حسنہ کہہ کر کہا یہ میرے کمال حسن ہیں۔ اسی لیے ان کے میزان حسن کو حسنین کہیں۔ میزان حسن میں کیا آ گیا؟ حسنین آ گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے یا حیو لیسا کمثلہ حی، اے حی جس کی مثل کوئی حی نہیں، مثل ہے حی، ان کی بھی حیات ہے، یا حیو لا یشارکہ حی، بس آگے اب آگے نہیں بڑھتے، اے حی کوئی جس کی حیات کا شریک نہیں۔ اگر اللہ کا شریک ہو جاتا ہے تو شریک ہو گیا۔ اللہ کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے نہ صفات میں۔ آل محمد توجہ فرمائیں، بس بسائے پڑھتے ہیں بابا، آل محمد علیہ الصلوات والسلام، بابا خدا کے لیے سمجھیں، نہ اللہ کی ذات میں شریک ہے نہ صفات عین ذات ہے، بلکہ 14 اللہ کی کمالات اور صفات کے مظہر ہیں، جائے ظہور ہیں۔ کمال اللہ کا ہوگا، اس سے ظاہر نہیں ہو سکتا، وہی کمال ان سے ظاہر ہوگا۔ اب اللہ کی حیات کسی اور شے سے ظاہر نہیں ہو سکتی، ان سے ظاہر ہوگی کہ یہ اللہ کی حیات کے مظہر ہیں، شریک حیات خدا نہیں ہے، مظہر صفات الہی ہیں، بس یہ مظہر ہیں۔ اور آج عزادر 2 محرم ہے، میرا امام فرماتے ہیں جب ہماری غم کی بات آئے رو لیا کرو، جب آپ سب بچھاتے ہیں تو یقیناً منظوری والی جگہ پہ صرف اکیلے نہیں آتے، یہ سارے معصوم آتے ہیں۔ جب آتے ہیں تو یقیناً آتے ہیں جیسے احادیث میں بھی موجود ہے۔ تو یہ جو نے مصائب ختم کیا، آج وہیں سے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ چلا قافلہ مدینے سے، کہاں سے چلا جناب؟ مدینے سے یہ ان غریبوں کا قافلہ چلا، اور جیسے چلا کل تھوڑا سا میں نے بیان کیا، آج پھر اسے بیان کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ جب یہ قافلہ چلا تو اس وقت ساری بیویاں اپنے اپنے محمولوں پہ سوار ہو گئیں، سوار ہوئیں، اور سوار ہو کر تمام قافلہ بالکل تیار ہے کہ قافلہ چلے۔ امام حسین علیہ السلام سوار ہو گئے، جناب علی اکبر علیہ السلام سوار ہو گئے، جناب عباس سوار ہو گئے۔ جب سارے بنی ہاشم سوار ہو کے امام نے حکم دیا کہ چلو، بس ادھر چلو کی لفظ کہی کہ صدر دروازہ کھلا۔ خدا کے لیے جو رونا چاہتے ہیں تھوڑا سا میرے ساتھ مسائل میں تعاون فرمائیں، بس تھوڑا سا یہ ہوا کہ صدر دروازہ کھلا، بس پردے کا ہنسنا تھا، ایک سفید برقعے میں ملبوس عصا کا سہارا لے کر جو ہی باہر آئی، امام حسین جلدی سے گھوڑے سے اتر کے فرماتے ہیں ماں ام البنین آپ کیوں آئی؟ میں قربان نہ ہو جائے، جناب عباس کی والدہ گرامی، جناب ام البنین، جناب فاطمہ صغرا کی نگرانی کے لیے جن کو چھوڑ کے آئے ہیں، اب جو جناب ام البنین دروازے پہ آئیں، باہر آئیں گھر کے، بیویوں کے باہر آنے کا تصور ہی نہیں تھا، جب باہر آئیں تو امام جلدی سے اتر کے سلام کر کے کہتے ہیں ماں ام البنین خیر ہے، کیوں باہر آئی ہیں؟ جناب عباس اتر گئے، جناب علی اکبر اور محمد تمام اتر گئے، آگے بڑھ کے سلام کیا۔ میری شہزادی جناب ام البنین نے کہا مولا آقا آپ سے کام نہیں، مجھے عباس سے کام ہے۔ ماشاءاللہ آپ سمجھ تو رہے ہیں نا میری گفتگو کو، مجھے عباس سے کام ہے۔ عباس قریب کھڑے ہیں، آگے بڑھ کے ادب سے سلام کیا۔ عباس سلام میں نے قبول کر لیا، ذرا نانے کے روزے، ماشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس میں لینے جانے کی حکمت کیا ہے۔ عباس ذرا نانے کے روزے تک میرے پاس چلو، ساتھ لے کے جناب ام البنین روضہ رسول میں آئیں۔ اب پورا قافلہ رکا ہوا ہے، عزادار جب زیادہ دیر ہوئی
میرے امام نے فرمایا شبیہ رسول علی اکبر جا کے دیکھو چچا نے دیر کیوں کی ہے، قافلہ رکا ہوا ہے۔ اب جو جناب علی اکبر آئے نا اندر دیکھا، کیا دیکھا کہ جناب عباس کی پیشانی دیوار پر ام البنین کا بیٹا زاروں کا تار رو رہا ہے۔ عباس کا رونا معمولی بات تھی کوئی؟ گھبرا کے آ کے کہا بابا عباس مدینے میں رو رہا ہے۔ اجرکم اللہ سیدہ سو قبول فرمائے۔ جب یہ رونے کا تصور دیا نا امام کو آ کے، شبیہ رسول نے جلدی سے قدم اٹھا کے آقا آ کے جناب عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ فرماتے ہیں عباس تیرے آسرے پہ تو زینب جا رہی ہے۔ بہت بڑی بات ہے آقا عباس تیرے سہارے پہ زہرا کی بیٹیاں مدینہ چھوڑ کے چلی جا رہی ہیں، کیوں رو رہا ہے؟ ابھی یہ رو ہی رہے تھے، ابھی جواب نہیں دیا۔ جناب ام البنین نے کہا مولا میں بتاتی ہوں کہ عباس کیوں رو رہے ہیں۔ کہا مولا میں نے عباس کو بلا کے، بیٹے کو بلا کے یہ کہا ہے عباس قبر رسول پہ ہاتھ رکھ کر وعدہ کرو۔ یہ جناب ام البنین کے کمال ہے، اللہ اکبر۔ اجرکم اللہ سیدہ سو قبول فرمائے۔ میں نے اس لیے کہا ہے عباس کو کہ عباس قبر رسول پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کرو کہ میں حسین سے وفا کروں۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر، میں حسین سے وفا کروں گا۔ جب یہ جملہ امام نے سنا نا، میرے امام نے جناب عباس کو گلے لگا کے کہا عباس تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ کہا ماں ام البنین یہ وعدہ میں حسین کرتا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ اب جو وفا ہوگی قیامت تک وفا عباس کے نام سے منسوب ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ایک منظر تھا جو میں نے بیان کیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ یہی وہ آج کا دن ہے کہ امام آج کے دن آئے، کہاں آئے؟ کربلا میں۔ آج امام داخل کربلا ہوئے، جو ہی داخل کربلا امام حسین علیہ السلام آئے، روایت میں ہے کہ امام نے فرمایا عباس منزل آ گئی ہے۔ فرمایا گھوڑے نے رکنا شروع کیا، رکا گھوڑا۔ امام نے فرمایا عباس ذرا خاک اٹھا کر دو۔ اب جو خاک دی نا امام نے سونگھی، فرمایا انا للہ اللہ۔ عباس منزل آ گئی ہے، جس کے لیے سفر کیا ہے یہی منزل ہے ہماری۔ میرے جد ابراہیم نے اپنی منزل خریدی تھی، لہذا ہم خریدنا چاہتے، خیمے لگا کے میری امام نے فرمایا وہ سامنے بنی اسد کا قبیلہ ہے یا اسی زمین کے مالک رہتے ہیں، انہیں جا کے بلا کے لے آؤ۔ عباس علی اکبر، انہیں یہ نہیں کہنا کہ علی کا بیٹا حسین بلا رہا۔ میں ایک جملہ کہوں نا یہیں، انہیں میرے باپ کا نام نہ لینا، کہنا فاطمہ زہرا کا بیٹا حسین۔ اجرکم اللہ۔ فاطمہ زہرا کا بیٹا حسین جب کہو گے تو وہ آ جائیں گے۔ اب یہ دونوں چلے اور چل کے وہاں جا کے ان کو سلام کیا، دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہو گئے، ایسے حسین انسان کہاں سے آئے ہو؟ مدینے سے۔ ٹھیک ہے، کون بلاتے ہیں؟ کہا جناب فاطمہ زہرا کا بیٹا حسین۔ بس اتنا کہنا تھا۔ آقا آپ تشریف لے جائیں، ہم آتے ہیں۔ جب یہ واپس آئے نا، ان بنی اسد کے لوگوں نے تمام نے بیٹھ کر کہا تمہیں یاد ہے کہ جب جنگ صفین سے جناب علی واپس آئے تو اسی کربلا میں آئے، اور آ کر انہی بنی اسد کے لوگوں کو بلا کے میرے امام نے فرمایا بنی اسد کے لوگوں ان قریب میری بیٹیاں تمہاری مہمان ہوں۔ بہت بڑی مصائب کی لفظ ہے، اگر آپ متوجہ ہیں قربان نہ ہو جائے۔ جناب علی نے رو کے فرمایا بنی اسد کے لوگوں ان قریب میری بیٹیاں تمہاری مہمان ہوگی، اسی کربلا میں میرا باغ اجاڑ دیا جائے گا۔ جب یہ سنا نا کہ امام حسین علیہ السلام آئے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ امام کو یہ نہیں بتانا کہ اس جگہ کا نام کرب و بلا ہے۔ اب وہ بنی اسد کے لوگ آتے ہیں، امام پوچھتے ہیں اس زمین کا کیا نام ہے؟ مولا اسے نینوا کہتے ہیں، حلہا اسم الخر، کوئی اور نام، مولا اسے شتر فرات کہتے ہیں۔ ایک اجنبی جو آیا اس نے کہا اسے کرب و بلا۔ پس کرب و بلا کا نام آیا۔ میرے امام نے فرمایا یہ جگہ میں نے خریدنی ہے۔ مولا ایسے لے لے؟ فرمایا نہیں، 60,000 دینار دے کر میرے امام نے یہ جاگیر خرید کر کے، کہوں مصائب کی لفظ، یہ جاگیر علی اکبر کے نام کر۔ خدا کے لیے جب بھی جائیں جاگیر علی اکبر کے تصور میں جائیں، کہیں زہرا کا بیٹا
अजरकुम अल्लाह, अल्लाह जाने कितना प्यारा है जनाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के नाम जागीर कर अजरकुम अल्लाह सैयदा को कबूल फरमाए। वही रकम देकर इनसे कहा कि 10वीं वाले दिन हम शहीद हो जाएंगे, यहाँ हमारी कब्रें बनेगी, हमारी कब्रों पर खेती बाड़ी न करना। हाय हाय, ये कहकर इमाम ने फरमाया हमें कोई दफन करने वाला नहीं होगा। 10वीं वाले दिन आके हमारी कब्रें दफन कर देना। दूर दूर से ज़बार आएंगे, हमारी निशान कब्र जरूर बताते रहना कि ये अली अकबर की कब्र है, ये हबीब इब्न मज़ाहिर की कब्र है, निशान कब्र बताते रहना। ये कहकर इनकी औरतों को इमाम ने बुलाया, बीबियों गैरत दिलाना अपने मर्दों को, इन गरीबों के लाशें दफन कर दो, हमारा कोई दफन करने वाला नहीं होगा। गुर्बत की इंतहा। इनके बच्चों को बुलाया, बच्चों 10वीं वाले दिन खेलते हुए शाम के वक्त इसी सहरा में आ जाना, हमारी लाशें बरहना पड़ी होगी, मिट्टी रेत की भर भर के हमारे लाशों में डाल देना, वो कफन का काम देगी। आज भी 10वीं वाले दिन बनी असद के लोग आते हैं, बेलचे कंधों होते हैं, औरतें बाल खोले हुए होती हैं और बच्चे आगे आगे या हुसैना या